السلام علیکم کلاس کی ہمارے پاس جماعت چہارم کی اسلامیات کی بک ہے، ٹھیک ہے، اور آج ہم چیپٹر نمبر 5 کی دوسری سمائی کا چیپٹر پڑھیں گے، جو کہ ہمارے پاس ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کون تھے؟ ٹھیک ہے، اب ان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، ٹھیک ہے، ان کا نام عمر اور فاروق ان کا لقب ہے۔ اب فاروق کا مطلب کیا ہے؟ فرق کرنے والا۔ کس میں فرق کرنے والا؟ حق و باطل میں، یعنی کہ سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والے تھے یہ، ٹھیک ہے، انہوں نے سچ اور جھوٹ کی پہچان کی، ٹھیک ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں، ان کا تعارف ہمارے پاس ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین میں سے دوسرے خلیفہ ہیں۔ آپ کا نام عمر، لقب عمر فاروق ہے، ٹھیک ہے، فاروق ہے۔ آپ کے والد کا نام خطاب تھا۔ آپ قبیلہ قریش کے ایک معزز خاندان بنی عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تقریباً 13 سال چھوٹے تھے۔ قبول اسلام، یعنی کہ اسلام قبول کرتے وقت انہوں نے کس طریقے سے اسلام قبول کیا، کیسے کیا، ٹھیک ہے، وہ ہم پڑھتے ہیں۔ قبول اسلام، آغاز اسلام کے وقت قریش کے دوسرے لوگوں کی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید مخالفت کی، یعنی کہ جیسے قریش کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، ایسے ہی حضرت عمر فاروق بھی تھے۔ اپنے خاندان کے غلاموں کو مسلمان ہونے پر سخت سزائیں دیتے تھے۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے وہ گھر سے نکلے تھے۔ راستے میں ایک رشتہ دار نے بتایا کہ تمہاری بہن فاطمہ اور ان کے خاوند بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ شدید غصے سے بے قابو ہو گئے، فوراً بہن کے گھر پہنچے، ان کے خاوند کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ ان کی بہن اپنے شوہر کو بچانے کے لیے آگے بڑھیں تو وہ بھی زخمی ہوگی۔ بہن نے کہا ہم نے حق قبول کر لیا ہے۔ اب حق کا مطلب کیا ہے؟ سچ ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم نے سچ کو، حق کو قبول کر لیا۔ حق سے مراد کیا ہے؟ اسلام ہے، کہ ہمارا سچا دین اسلام ہے، ٹھیک ہے، حق ہے جس میں سچ ہی بولا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ ہم نے حق قبول کیا ہے، تم جو چاہو کر لو، ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ بہن کی استقامت دے کر نرم پڑ گئے، کہنے لگے جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی پڑھاؤ۔ بہن نے کہا پہلے غسل کرو پھر تم قرآن پڑھ سکتے ہو۔ انہوں نے غسل وغیرہ کی، اس کے بعد ان کو قرآن مجید دیا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی آیت تلاوت کی تو انہیں یقین ہو گیا کہ قرآن مجید ایک سچی کتاب ہے، اس کو مان لینے میں ہی سلامتی ہے، ٹھیک ہے۔ پھر بہن کے گھر سے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا۔ صحابہ آپ رضی اللہ تعالیٰ کی، یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے اس قدر خوش ہوئے کہ ان کے نعرہ تکبیر بلند کرنے سے پورا شہر گونج اٹھا تھا ان کی آواز سے، ٹھیک ہے۔ رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، کیونکہ یہ بہت ہی بہادر تھے، ٹھیک ہے، اور جب انہوں نے اسلام قبول کیے نا، اس کے بعد جو اسلام کو کامیابی حاصل ہوئی وہ ہم آگے پڑھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کو لقب کی بات آ گئی کہ حضرت عمر فاروق کا لقب، فاروق کا لقب ان کو کیسے اور کس نے دیا، ٹھیک ہے۔ مسلمان مکہ مکرمہ میں تعداد میں کم تھے، اس لیے خانہ کعبہ میں نماز ادا کرنے کے لیے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ ان کو نہیں چھوڑ رہے تھے۔ مسلمانوں پر تو بہت ظلم ہوتا تھا نا، وہ چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے مسلمانوں کو بڑی طاقت ملی ہے، کیونکہ یہ بہت بہادر تھے حضرت عمر فاروق، اور کسی سے نہیں ڈرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس لیے جب یہ مسلمان ہوئے تو ان سے بہت زیادہ ڈرنے لگے مشرکین مکہ، ٹھیک ہے۔ تو اب مسلمانوں کو طاقت مل گئی تھی، چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں گئے اور خانہ کعبہ میں نماز ادا کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، سرور کائنات سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب دیا۔ فاروق کا مطلب ہے فرق کرنے والا، اس سے مراد حق اور باطل میں فرق کرنا، یعنی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے خلیفہ مقرر ہوئے۔ 4 خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر، حضرت عثمان، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں دوسرے نمبر پہ تھے، ٹھیک ہے۔ آپ نے عہد خلافت میں بے مثال طرز عمل اختیار کیا، اس میں دنیا کا کوئی حکمران آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آپ رعایا کا حال معلوم کرنے کے لیے راتوں کو گشت کرتے تھے، یعنی کہ رات کے وقت گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ آپ نے عدل و مساوات کا بہترین نظام قائم کیا۔ آپ کے دور میں قاضی اور جج انصاف کے مطابق فیصلے کرتے، آپ عوام کی ہر ضرورت کا خیال رکھتے تھے۔ آپ کا یہ قول مشہور ہے کہ اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو میں اس
अपने आप کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں۔ آپ غریبوں اور کمزوروں کی مدد کے لیے وظیفے مقرر کیے، چھوٹے بچوں کے لیے بھی وظیفے جاری کیے، ملک میں امن و امان قائم کیا۔ آپ نے اپنے دور حکومت میں لوگوں کی بھلائی کے لیے بہت کام کیے۔ آپ نے 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے، یعنی کہ 10.5 سال تک انہوں نے حکومت کی تھی۔ یعنی کہ فتح انہوں نے کون کون سے علاقے کیے تھے، کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں کون کون سے علاقے کس طرح فتح ہوئے، ٹھیک ہے۔ عہد فاروقی میں بہت زیادہ علاقے فتح ہوئے، عہد فاروقی یعنی کہ فاروق رضی اللہ عنہ کے عہد ان کے دور میں، ٹھیک ہے، فتح ہوئے۔ روم اور ایران کی بڑی بڑی حکومتیں آپ کے دور میں ختم ہوئیں، ہندوستان سے لے کر شمالی افریقہ تک اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔ ان فتوحات میں کسی بے قصور کا خون نہیں بہایا گیا۔ مسلمانوں نے جس ملک میں قدم رکھا، اپنے عدل و انصاف اور حسن اخلاق سے اس کے باشندوں کو اپنا گرویدہ بنا لیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلامی مملکت 22.5 لاکھ مربع میل رقبے پر پھیلی ہوئی تھی۔ فضائل یعنی کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 لوگوں میں شامل ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی خوشخبری زندگی میں ہی دے دی تھی، یعنی کہ وہ 10 صحابہ کرام جن کو دنیا میں ہی خوشخبری جنت کی مل گئی تھی کہ آپ مرنے کے بعد فوراً جنت میں داخل ہوں گے، ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھیں۔ اب شہادت ہے کہ آپ کو ایک سازش کے تحت قتل کیا گیا۔ ابو لولو فیروز نامی ایک غلام نے نماز فجر کے دوران میں آپ پر حملہ کیا اور آپ کو خنجر سے آپ کو شدید زخمی کر دیا۔ یہی زخم آپ کی شہادت کا سبب بنے۔ آپ کا یوم شہادت 1 محرم 24 ہجری ہے۔ جانتے ہیں کہ عہد فاروقی میں موجودہ دور کے درج ذیل ممالک اسلامی خلافت کا حصہ تھے، ٹھیک ہے، کہ اب کون کون سے ممالک فتح ہوئے ان کے نام لکھیں، کہ سعودی عرب، اردن، عراق، ترکمانستان، مسقط، یمن، لبنان، مصر، بحرین، کویت، شام، لیبیا، ایران، تاجکستان، قطر، متحدہ عرب امارات، فلسطین، آذربائیجان اور مکران یعنی کہ پاکستان کا پہلا مکران تھا۔ یہ سارے علاقے جو ہیں، سارے ممالک جو ہیں، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح کیے گئے تھے، ٹھیک ہے۔